اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استغفار کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ روحانی لحاظ سے ہی صرف فوائد کا موجب نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، اور کثرت استغفار سے آپ کو ہر قسم کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں استغفار کو غیر معمولی طور پر پیش نظر رکھا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق منشی ظفر احمد صاحب روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھنے سے گناہ کی تحریک مٹ جاتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اس مقام پر راضی رہیں کہ گناہ بار بار ہو اور بار بار مغفرت کے طالب رہیں، یہ مقام محفوظ یا مقام عصمت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ استغفار کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے کہ گناہ کی تحریک مٹنی شروع ہو جائے اور نیکی کی طرف رغبت ایک فطری جوش کے طور پر پیدا ہونی شروع ہو۔ پھر فرمایا 1906 کی بات ہے، یہ روایت بھی سیرت مہدی میں ہے کہ 1906 کی بات ہے کہ ایک سائل نے جو اپنے آپ کو نوشہرہ ضلع پشاور کا بتاتا تھا اور مہمان خانہ قادیان میں مقیم تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خط لکھا کہ میری مدد کی جائے، مجھ پر قرضہ ہے۔ آپ نے جواب لکھا کہ قرض کے واسطے ہم دعا کریں گے اور آپ بہت استغفار کریں، اور اس وقت ہمارے پاس 1 روپیہ ہے جو ارسال ہے۔ 1 روپیہ جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس وہ آپ نے دے دیا، جانتے تھے کہ اس روپے سے تو اس کے قرضے اتر نہیں سکتے۔ فرمایا کہ یہ میرا سرمایہ سارا یہی تو نہیں میرے پاس تو خدا کے حضور التجاؤں کا سرمایہ ہے، چنانچہ اس سرمایہ سے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم اپنی مدد استغفار کے ذریعے کرو۔ اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ استغفار کے ذریعے قرضوں کے بوجھ اتر سکتے ہیں، اور استغفار کے ذریعے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ قرضوں کے ساتھ ان معنوں میں اس کا تعلق ہے۔ استغفار ایک معنی میں گناہ کے بعد ہوتا ہے، پس قرضے کی مثال ایسی ہی ہے پھر جیسے گناہ سرزد ہو چکا۔ آپ جو روپیہ لے بیٹھے اس کو غلط مصرف میں استعمال کر بیٹھے، ایسی تجارت میں ڈال دیا جہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، چٹی پڑ گئی، کسی لحاظ سے بھی آپ قرضوں میں مبتلا ہو گئے، یہ سابقہ کے گناہ کی طرح ہے۔ اگر سابقہ کی غلطیاں بخشی جا ہی نہیں سکتی تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی امید نہیں، مگر وہ خدا جو گناہ بخشتا ہے اس میں ایک طاقت ہے، اور وہ آپ کی ذاتی مادی کمزوریوں میں اور روزمرہ کے لین دین کی کمزوریوں میں بھی اسی طرح بخشش کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے جس سے خدا کی بخشش کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا فی ذات ہی بخشش کی گویا طاقت نہیں رکھتا، اس کا بطلان ہے اس مثال کے ذریعے۔ آپ قرضوں میں مبتلا ہیں، جو غلطیاں پیچھے سرزد ہو گئیں جن تک آپ کی اب رسائی نہیں رہی، جو کچھ ہو چکا، آپ کی اپنی بیوقوفی تھی، یہ دوست نے دھوکہ دے دیا، وہ ایسے حالات ہیں جو ماضی کا حصہ بن گیا، آپ ان کو اب تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب سوائے استغفار کے کوئی رستہ نہیں رہتا۔ اس لیے استغفار کے ذریعے جب آپ خدا کی رحم کے اور بخشش کے طالب ہوں گے، اور خدا تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو ان مالی مشکلات سے نجات بخشے گا، تو قطعی طور پر آپ اس بات کا زندہ ثبوت بن جائیں گے کہ اسلامی تعلیم سچی ہے اور عیسائیت نے خدا پر بدزنی کی تھی۔ بس ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مدد کے طالب کو کہا کہ خدا سے مدد طلب کرو، اور خدا سے مدد استغفار کے ذریعے طلب کرو۔ دوسرا استغفار میں یہ مضمون ہے کہ ان امور میں پر غور ضروری ہے جن کے نتیجے میں آپ نے ٹھوکریں کھائیں، اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہوئی تھی۔ یہ تو مناسب طریق نہیں ہے کہ بار بار آپ روپیہ ہاتھ میں پکڑیں اور پھینک دیں، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور پھر اپنے دوستوں سے مدد مانگتے رہیں ہر وقت، یا خدا سے مدد کے طالب رہیں۔
یہ عادت استغفار کے رجحان کے منافی ہے، استغفار کی سچائی کے منافی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ دوست اور تعلق والے جو بار بار روپیہ ضائع کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آپ کے پاس پہنچتے ہیں، شروع میں ان کے لیے دل کے گوشت نرم ہو جاتے ہیں، شروع میں آپ کے دل میں رحم پیدا ہوتے ہیں، آخر آپ ان کی صورتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آیا ہے یہ مصیبت لے کر، اب پھر روپیہ کہیں ضائع کر بیٹھا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ پہلے اپنی جائیدادیں تباہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرض لے کر دوسروں کی جائیدادیں بھی تباہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو استغفار کا مضمون بتا کر یہ بھی سمجھا دیا کہ تم اپنی غلطیوں کی طرف بھی متوجہ ہو اور معلوم کرو کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن کے نتیجے میں تم نے مصیبت کے یہ دن دیکھے ہیں۔ تیسرا اس میں یہ نصیحت بھی فرما دی کہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ سائل کو ڈانٹنا تو جائز نہیں ہے، آپ نے ڈانٹا نہیں، لیکن سختی سے بڑے بڑے رہتے ہوئے نرمی کے ساتھ جو بات سمجھائی جا سکتی تھی وہ سب سمجھا دی، اور ایک استغفار کہہ کر یہ تینوں مضمون اس پر کھول دیے، گویا کہ کھولنے کی کوشش فرمائی کہ دیکھو تم انسان کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہو، کہاں تک انسان تمہاری حاجت روائی کرے گا؟ میرے پاس آئے تھے، میرے پاس بھی ایک ہی روپیہ نکلا نا، میں اس سے زیادہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور ایسے اور بھی ہوں گے جن کے پاس ایک روپیہ ہوگا مگر وہ ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے اور ان کے لیے جائز ہوگا، ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس لاکھوں ہوں گے تب اس میں سے بھی ایک روپیہ نہیں دیں گے۔ تو انسانوں کی طرف متوجہ نہ ہو، خدا سے بخشش کی طالب رہو، استغفار کرو اور یقین رکھو کہ استغفار کے نتیجے میں جیسے دنیا میں جیسے روحانی گناہ دھلتے ہیں، اس طرح عام دنیاوی لغزشیں بھی دھوئی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ مغفرت کا سلوک فرماتا ہے۔